اگر نبی جیسی صفات کوئی اپنے اندر پیدا کرنے کی بھی کوشش کرے وہ نبی نہیں بنے گا، اس لیے کہ نبی صفات کی وجہ سے نہیں اپنی ذات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک اور بات میں یہاں کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے، یہ بحث میں نے پاکستان میں بڑی ہوتے دیکھی ہے کہ وہ بشر تھے، وہ نور تھے، آپ کا سایہ تھا، آپ کا سایہ نہیں تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات یاد رکھیے کہ نبی کبھی بھی اپنی صفات کی وجہ سے نبی نہیں ہوتا، نبی اپنی ذات کی وجہ سے نبی ہوتا ہے۔ اگر نبی جیسی صفات کوئی اپنے اندر پیدا کرنے کی بھی کوشش کرے وہ نبی نہیں بنے گا، اس لیے کہ نبی صفات کی وجہ سے نہیں اپنی ذات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری خصوصیات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں میں سے پیدا کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی اس بات کو کہا ہے کہ ہم نے وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، کہ ہم نے تمہیں میں سے، ہم نے کسی فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے کسی جن کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ ہم نے تمہیں میں سے۔ لیکن تمہیں میں سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کا مقام عام انسانوں کو جیسا ہے، نہیں۔ نبی کا مقام وہ ہے کہ جس میں نور، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں کہ نبی کی اجازت ملے گی تو گھر میں داخل ہوں گا۔ نور کے سردار، فرشتوں کے سردار، آپ کا مقام یہ ہے کہ جب آپ معراج پہ جاتے ہیں اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہاں سے آگے نور نہیں جا سکتا، یہاں سے آگے جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے وہ نہیں جا سکتا، آپ ہی ہیں جو یہاں سے جا سکتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں تو کس طرح زندہ ہیں؟ میں لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ سمجھیے کہ اللہ کا جو پلان ہے اس پلان کو یہ چھوٹا سا ذہن وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ تھوڑا سا علم جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، یہ علم اللہ کے پلان کو، اللہ کے منصوبے کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں خود یہ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ کون بتا سکتا ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس بات کو لا تشعرون، لیکن تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس طرح زندہ ہیں۔ میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عام انسانوں کو نبی کی بات نہیں کر رہا، عام انسانوں کو زندہ رکھتا ہے شہادت کے رتبے پر پہنچنے کے بعد، تو نبی کا مقام تو اس سے بہت بلند ہے۔ تو اللہ کس صورت میں نبی کو زندہ رکھتا ہے یہ اللہ جانتا ہے اور نبی جانتے ہیں، لیکن ہم صرف ایک بات جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگ نے ایک بات لکھی ہے کتاب کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے نیک بندوں کی قبروں کے ارد گرد بھی برکتیں اور رحمتیں نازل کرتا ہے، عام نیک بندوں کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس مقام کو میں اور آپ اس چھوٹی سی عقل سے سمجھ نہیں سکتے، لیکن ہمارا ایمان ہے ایک بات پر، ہمارا ایمان ہے ایک بات پر، وہ بات یہ ہے کہ نبی کا مقام عام، وہ انسان تھے، ہم مانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انسان ہونے کی وجہ سے جو کرامات اللہ نے انہیں دی، جو فضیلت اللہ نے انہیں دی، اس کا رتبہ ہے ہی اس وجہ سے کہ وہ انسان تھے، لیکن وہ ایک عام انسان نہیں تھے، ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات کہی کہ جب تم مجھ پر درود بھیجتے ہو تو وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے 7 ارب انسان، جن میں میرے ماں باپ بھی شامل ہیں، میرے بچے بھی شامل ہیں، میری بیوی بھی شامل ہے، وہ 7 ارب انسان غلط ہو سکتے ہیں،
لیکن نبی کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا میں اپنے نوجوان دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ فخر کیجئے، سر بلند کر کر چلا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے یہ بات کہی کہ اللہ جب نبی کا انتخاب کرتا ہے تو نبی کی امت کا انتخاب اس نبی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو آپ کو اور مجھے اللہ نے چنا ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے کہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔